الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوقت أثمن من الذهب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تھوڑی دیر دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرے کہ خداوند قدوس مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز ساتھیوں، یہ سال کا آخری حصہ چل رہا ہے اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے سال اختتام ہونے والا ہے. سال کا جو مہینہ ہے ختم ہونے والا ہے. آج 30 دسمبر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ذہن کو اس طرف لے جائے، اس خرافات کی طرف لے چلے، اس بیماریوں کی طرف لے چلے جس کو منع کیا گیا ہے، جو معاشرے میں کہیں سے جس کا ثبوت ہی نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر میں ہر چیز کو قیمتی بنایا ہے، ہر چیز کا ایک معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو دنیا کے اندر میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا، سب کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اور اس میں جو مقصد ہے، اصل انسان اشرف المخلوقات، خاص طور پر اس کو تو بیکار پیدا کیا ہی نہیں ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ایسے ہی نہیں بھیج دیا. جب دنیا کے اندر میں ایک عام انسان، ایک معمولی انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنایا ہوا انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو وہ بیکار نہیں بناتا، بلکہ بنانے کا مقصد ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے کائنات کو جو بنایا، یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، یہ ستارے بنائے، ہمارے لیے طرح طرح کی چیزیں دنیا کے اندر میں بنایا کہ جسے ہم دیکھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. تو ذرا غور کریں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں بنا کے جو دے دیا ہے، اس کے عوض میں کچھ نہیں چاہتا ہے. میرا اللہ بھی ہم سے کچھ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے ہم کبھی غور نہیں کرتے. کوئی تجارت مین کبھی غور نہیں کرتا، کوئی بزنس مین کبھی غور نہیں کرتا، کوئی مزدور کبھی غور نہیں کرتا کہ میرا رب کریم جس نے مجھے ایک نطفے سے بنایا، پھر میرے اندر میں وہ جوانی عطا کی، وہ طاقت عطا کیا جس کے ذریعے سے میں دنیا کے اندر چلتا ہوں، دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں. اس نے ایسے ہی تو مجھے نہیں بنایا ہوگا.
ہم غور کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں غور میرے دوستوں۔ ہم غور کریں گے۔ آؤ ہم اس کتاب سے پوچھتے ہیں، وہ کتاب جو لا ریب ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ کتاب کے جس کے آنے سے پوری دنیا کے اندر میں تبدیلی آ گئی ہے، جس کے پڑھنے میں ہمیشہ ایک ہی جیسا مزہ ہے۔ ایک انسان ایک بار پڑھے گا وہی مزہ آتا ہے، 2 مرتبہ پڑھے وہی مزہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب میرے دوستو قرآن کریم ہے۔ تو ہم اس قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں نازل کیا ہے، دنیا میں مخلوق بنایا ہے، اور سب سے افضل اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، تو اشرف بنانے کی وجہ سے افضل جو بنایا ہے تو کوئی ذمہ داری تو ضرور ہوگی۔ بغیر ذمہ داری کے تو دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ کسی آفس میں ہیں، کسی کمپنی میں ہے، تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ کو 6 گھنٹہ کام کرنا ہے، اور اس کام کو اگر کرتے ہیں تو آپ کو آفس میں رکھا جائے گا، نہیں تو دوسرے دن آپ کا کیا ہو جائے گا؟ اخراج، نکلو یہاں سے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں صحت عطا کیا، جوانی عطا کیا، تندرستی عطا کی، میرے دوستو ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو آئیے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، تو وہ قرآن ہمیں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں نے تمام کے تمام چیزوں کو بنایا، زمین کو میں نے بنایا، آسمان کو میں نے بنایا، ستاروں کو میں نے بنایا، سیاروں کو میں نے بنایا، کائنات کے ذرے ذرے سے لے کے پہاڑ تک، پہاڑ سے لے کے ذرے تک، ہر چیز کو بنانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے، ایسے ہی عیاشیوں کے لیے نہیں کہ جب مرضی تب ہم اپنے جی میں آیا تو جمعہ کی نماز ادا کر لی، ہفتے میں 2 رکعت، صرف 2 رکعت، وہ بھی 14 رکعتیں نہیں، صرف 2 رکعت ادا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، واہ واہ ہم نے بہت ہی بڑا کام کر لیا۔ میرے دوستو شیطان نے ہمیں دھوکے میں رکھ رکھا ہے، شیطان نے ہمیں دھوکے میں رکھ رکھا ہے، تو اس دھوکے میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ ہم جمعہ کی نماز بھی پورے 14 رکعت ادا کریں گے، اور انشاءاللہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کے اندر میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کہ ہمارا چلنا بھی عبادت ہو، ہمارا اٹھنا بھی عبادت ہو، ہمارا کھانا بھی عبادت ہو، ہم جب ایک دوسرے سے ملے تو وہ ملنا بھی عبادت بن جائے۔ کب؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے، آقا کی سیرت کو اپنائیں گے، تو تب معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسا زندگی دے کر بھیجا تھا۔ اسی لیے میرے دوستو ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہماری زندگی کٹ رہی ہے، اور زندگی کٹتے کٹتے ایسے ہی گزر جائے گی۔ شاعر کہتا ہے دیکھتے دیکھتے تیری زندگی یوں ہی گزر جائے گی، دیکھتے دیکھتے تیری زندگی یوں ہی گزر جائے گی، راہ حق میں خرچ کر ورنہ سب کچھ یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، غنیمت ہے، آج اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کی قدر کرے۔ حدیث کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا ہے الوقت اثمن من الذهب۔ اس حدیث کے اندر ہم غور کریں کہ وقت سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا چاندی انسان اگر نہیں ہے کما کے کر سکتا ہے، لیکن جو وقت چلا گیا، جو وقت نکل گیا، جو وقت ہاتھ سے چلا گیا، اب اس کو ہم دوبارہ نہیں لا سکتے، اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے ہیں۔ تو اپنے وقت کی قیمت، اپنے ابھی جو بقیہ زندگی ہے، جو بچی کھچی زندگی ہے، اس کو میرے دوستو اللہ کے راستے میں لگائیے، اپنے آپ کو عبادت میں جھونک دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہمیں جو بھیجا ہے ایسے ہی نہیں بھیجا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے ایسے ہی ہے کہ تم دنیا میں مستی کر لو، گھوم لو، عیاشی کر لو، اور اس کے بعد تم چاہو گے کہ یوں ہی یہ دنیا کھیل تماشا ہے؟ نہیں، بلکہ تم دنیا کے اندر میں کچھ بھی کر لو، چاہے تم نیا سال کے دن خرافات کر لو، چاہے تم کرسمس بنا لو، چاہے تم نئے چیز جو دین میں ہے ہی نہیں اس کو بنا لو، اگر تم یہ کر کے عیاشیاں کر کے اگر اس گمراہی میں ہو، یہ سوچ رہے ہو کہ ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگا، تو تم دھوکے میں ہو۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سب کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔
اللہ فرماتا ہے سب کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، میں نے جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی تھی وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اے بندو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اے ایمان والو اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کا معمول ہے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ کتنے بار؟ 100 مرتبہ، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، پورے دن کے اندر میں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جتنی فضیلت آپ کو عطا کیا ہے کسی کو عطا نہیں کیا۔ آؤ میں آپ کو آپ کی فضیلت کی تھوڑی سی جھلکیاں دکھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی کتنے محبت کرتے ہیں۔ آپ ذرا یہاں سے اندازہ لگائیں گے کہ آپ نے تمام نبیوں کو دنیا میں بھیجا اور تمام سے جب بھی مخاطب ہوئے تو کہا اے ابراہیم، کبھی کہا موسیٰ، اے موسیٰ، اے یعقوب، اس طرح نام سے پکارا۔ لیکن جب اللہ کے رسول سے آپ جب بھی گفتگو فرماتے آپ اتنا محبت کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یا ایھا المزمل، کبھی کہتے ہیں یا ایھا المدثر، کبھی نذیر کہتے ہیں، کبھی بشیر کہتے ہیں، الگ الگ ناموں سے آپ کو پکارتے ہیں۔ اتنا عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیار سے ہمارے نبی کو اتنی عظمتیں عطا کی، اس کے باوجود وہ نبی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہے؟ پورے دن گناہ کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، لیکن ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، بستی میں موجود ہے، اس کے باوجود مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ کیا سوچ رکھا ہے؟ ارے وہاں پہ جانا ہے، ایک دن آنکھیں بند ہو جائیں گی، تب کیا جواب دو گے؟ قبر میں کون تمہارا ساتھ دے گا؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تو اس کی تیاری کہاں سے ہوگی میرے دوستو؟ یہاں مسجد آنے سے ہوگی۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو الگ چیزوں میں، دنیا کی فضولیات میں ضائع مت کرو۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو غنیمت سمجھو، توبہ کرو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بتاؤ کتنی مرتبہ 100 بار استغفار کرتے ہیں، اور آپ اور ہمارے کیا حالات ہیں ذرا غور کریں۔ ایک بھی بار اللہ کا نام مشکل سے لیتے ہوں گے کہ اپنے گناہوں پر توبہ کرے۔ میرے دوستو افسوس کی بات ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو تسلی دے کر صاف فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اگر آپ کے گناہ ہوتے بھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں سبق دینے کے لیے کہ میری امت اس طرح استغفار کرنا۔ دیکھو کہ شروع زمانے سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جب جنت میں تھے، وہاں پر شیطان نے کیا کیا؟ ان کو بہکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پورے جنت میں کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جاؤ، اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے۔ لیکن اب شیطان نے بہکا دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد خوب روتے رہے، خوب رویا، اللہ سے توبہ کرتے رہے، 40 سال تک اسی طرح اللہ اللہ کرتے رہے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی انہیں اپنے قرآن کے ذریعے سے بتایا کہ تم مجھ سے مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تم مجھ سے مانگو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو بغیر سکھائے بھی معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن نہیں، بلکہ اللہ نے وہاں سے ہمیں سبق دیا کہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جائیں گی، انسان گناہ کر جائے گا، انسان زنا کر سکتا ہے، انسان آنکھوں سے گناہ کر جائے گا، ہاتھوں سے گناہ کر جائے گا، لیکن گناہ کو مٹانے کے لیے کیا چیز ہے؟ گناہ کو مٹانے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو وہ توبہ ہے۔ اللہ کے سامنے توبہ کرے، روئے، گر گرائے۔ اگر ہم آج اللہ کے سامنے روئیں گے، گر گرائیں گے، توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی میرے دوستو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بتائیے بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیا تھا، کتنا؟ 99 قتل، قاتل تھا وہ، کوئی زناکار چھوٹا موٹا گناہ کرنے والا نہیں، بلکہ 99 قتل کرنے کے باوجود اب اس کے دل میں ایک احساس سا ہوا کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ چلو میں معلوم کرتا ہوں، کوئی صورت تو ہوگی، کسی عالم سے معلوم کریں گے اور میں بھی توبہ کر لوں گا۔
اس کے بعد وہ چلتا ہے اور جا کر ایک عابد صاحب سے، عبادت گزار سے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، اور بتا بھی رہے بڑے فخر سے، ایسا لگ رہا ہے کوئی حج کر کے آیا ہو، ٹھیک ہے، ایسے بتا رہے ہیں۔ تو عابد صاحب غصے میں آ گئے کہ 99 قتل کر دیا ہے، تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اب اس نے سوچا چلو 99 کر ہی دیے ہیں، ایک پرانے میں کیا ہو جا رہا ہے، 100 کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو بھی اڑا دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اسی لیے علم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ عابد صاحب کو علم نہیں تھا لیکن عبادت گزار تھے۔ اس کے بعد چند دن اور پھر اسی طرح گزرتا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اسی طرح دل میں آیا کہ چلو کسی اور عالم سے معلوم کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ ایک عالم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے معلوم کرتے ہیں کہ میں نے 100 قتل کر دیا ہے، بتائیے میرے نجات کے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بس توبہ کر لو، اور توبہ کر کے اس بستی میں جہاں تم رہتے ہو یہاں سے نکل جاؤ، آگے اللہ والوں کی بستی ہے، اس میں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، تم وہاں چلے جاؤ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ابھی یہ شخص یہاں سے نکلے بھی نہیں ہے کہ اتنے میں فرشتہ آتا ہے اور آ کر اس کے روح کو قبض کر لیتا ہے اور وہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ اب جنت کے بھی فرشتے آ رہے ہیں، دوزخ کے بھی فرشتے آ رہے ہیں۔ اب بحث و مباحثہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ اس بندے نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ جنت والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، یہ جنتی ہے، اور جہنم والے فرشتے کہہ رہے ہیں نہیں، ابھی تو اس نے ارادہ ہی کیا تھا، توبہ کہاں کیا ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جا کر فیصلہ کرو ان کے درمیان میں اور انہیں کہو کہ یہ جس بستی کی طرف جا رہے تھے اور یہ جب گرے ہیں، جب ان کی روح نکلی ہے تو اس طرح گرے ہیں، ان کے جسم کو دیکھو کہ اگر ان کا زیادہ حصہ اس بستی کی طرف ہے جدھر یہ جا رہے ہیں تو یہ جنت میں جائیں گے، اور اگر اسی بستی کی طرف ہے جدھر سے یہ نکل رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے، تو جہنم میں جائیں گے۔ خدا کتنا کریم ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ خدا خوب جانتا ہے اس کا جسم جو تھا ادھر تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا، کس وجہ سے؟ نہ اس نے بھی نماز پڑھی ہے، نہ صدقہ کیا ہے، نہ خیرات کیا ہے، صرف ایک ارادہ کیا ہے، توبہ کرنے کے لیے ارادہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو حکم ہوتا ہے زمین کو، ادھر کی زمین سکڑ جاتی ہے، ادھر کی زمین سکڑ جاتی ہے، اور وہ والی زمین جو ہے آگے کی زمین ادھر آ جاتی ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ آگے کو چلا جاتا ہے۔ گویا یہ ہوتا ہے کہ اس کا 3 پاؤ حصہ اس زمین کی طرف ہو جاتا ہے جدھر یہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، ہم بھی توبہ کریں۔ ہم اپنے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے زیادہ چلتے ہیں تو سال کا اختتام ہے، سال ختم ہونے والا ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم دنیا کی خرافات کے مطابق اپنے وقت کو خراب نہ کریں۔ اگر نیا سال منانا ہے تو اللہ کے سامنے رو رو کر منائے، اگر نیا سال منانا ہے تو عہد کرے کہ اے اللہ میری پچھلی زندگی، پچھلے سال ایسے ہی گزر گئے، میں 30 سال کا ہو گیا، میری زندگی بے نمازی میں ہی گزر گئی، میں 40 سال کا ہو گیا، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اب سے پکا نماز پڑھوں گا، یہ عہد کرے۔ کیونکہ میرے دوستو اگر یہ زندگی ہاتھ سے نکل گئی تو دوبارہ آنے والا نہیں ہے، ابھی موقع ہے، کیونکہ میرے دوستو شاعر نے کہا ہے کہ سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، چلو توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، چلو توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ میرے دوستو آج وقت ہے، موقع ہے، اپنے وقت کو غنیمت سمجھے، کیونکہ جب آنکھ بند ہو جائے گی تو توبہ کا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 جنوری سے ایک نیا سال آغاز ہو رہا ہے تو ہم میرے دوستو اس نئے سال کو اللہ کی
تعریف سے، اللہ کے ذکر سے آغاز کرے اور عہد کرے کہ پچھلے زمانے میں ہم نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ کوئی زناکار تھا تو زنا کرنا چھوڑ دیں گے، کوئی غلط دیکھتا تھا تو غلط دیکھنا چھوڑ دیں گے، کوئی غلط سنتا تھا تو غلط سننا چھوڑ دیں گے میرے دوستو، اور ہم نماز کا اہتمام کریں گے، نئے نئے خرافات میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں پر توبہ شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔